علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں صابر حسین راجپوت کی زبردست کہانی جس کا عنوان ہے بلے بلی اور بیوہ ہندوانی کی کہانی، اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں بڑی ڈراؤنی کہانیاں سنائی۔ میں اور شہباز خان جرا کر رہے تھے۔ اس دوران مولوی صاحب آ گئے جو اس گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے ہمیں خبردار کیا کہ ہم واپسی پر کتے اس جگہ سے نہ گزاریں، کسی اور راستے سے جائیں، کیونکہ یہ مظلوم روح چڑیل کے روپ میں آ گئی ہے۔ وہ غصے میں آ جائے گی اور ہر روز 1-2 جانیں لے لیا کرے گی۔ میں نے مولوی صاحب کے ساتھ بحث کرنے کی جرات کی جو انہیں اچھی نہ لگی۔ میرے ایک دوست نے میری دھاک بٹھانے کے لیے میرے متعلق کہہ دیا کہ اس لڑکے نے اسی سال 10 جماعتیں پاس کی ہیں۔ آج تو لڑکے ڈبل MA ہو جاتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، لیکن اس زمانے میں کسی کا میٹرک پاس کرنا، خصوصاً کسی دیہاتی کے بچے کا 10 جماعتیں پڑھ جانا، ایک تاریخی کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ مولوی صاحب کو پتہ چلا کہ میں نے 10 جماعتیں پاس کی ہیں تو وہ اپنے لہجے میں طنز کی ترشی ملا کر کہنے لگے، انگریزوں نے یہاں آ کر اسی لیے سکول کھولیں کہ ہمارے بچوں کو بے مذہب کر ڈالیں۔ دیکھا نا تعلیم کا اثر کتنا الٹا ہوا ہے۔ یہ لڑکا کل اپنے باپ سے کہے گا کہ یہ بوڑھا بے وقوف ہے۔ انگریزی تعلیم کو اسی لیے ہمارے مذہب نے حرام قرار دیا ہے۔ تم جس چیز کے پیچھے جا رہے ہو وہ میں نے دیکھی ہے، شاہ جی نے کہا، اس پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا، باز آ جاؤ۔ ہم باز آنے کے لیے نہیں گئے تھے، مولوی صاحب بھی آ گئے تھے۔ شاہ اور مولوی کا زور ہم پر نہ چلا۔ انہوں نے ان 2 نوجوانوں کے باپوں کو جن کے ساتھ ساز باز کر کے ہم آئے تھے، حکم کے لہجے میں کہا کہ اپنے لڑکوں کو ان کے ساتھ نہ جانے دینا۔ ان لوگوں سے گلو خلاصی کرانے کے لیے ہم نے کہا کہ آج رات نہیں جائیں گے، کل سوچیں گے۔ ہم سوچ کر آئے تھے۔ ہمارے میزبان نوجوان خوشحال زمینداروں کے بیٹے تھے۔ انہوں نے چالاکی یہ کی تھی کہ ہمیں ایک الگ تھلگ مکان میں ٹھہرایا تھا جہاں سے ہم رات کو خاموشی سے نکل کر اپنے مشن پر جا سکتے تھے۔ ہم آدھی رات کے بعد وہاں سے نکلے۔ میرے سارے ساتھی اور تمام کتے ساتھ نہیں تھے۔ ہم 6 لڑکے تھے اور 4 کتے تھے۔ 2 لڑکے یہ تھے جو ہمارے میزبان تھے۔ ہم نے چلنے سے پہلے کتوں کے منہ رسیوں سے باندھ دیے تھے کیونکہ انہیں گاؤں سے نکلتے وقت بھی خاموش رکھنا تھا، اور جہاں ہمیں جانا تھا وہاں خاموشی اور زیادہ ضروری تھی۔ میں ایک بار پھر بتا دوں کہ عمر کے کسی اگلے حصے میں جا کر پتہ چلا تھا کہ شکار کے کچھ اصول، کچھ داؤ پیچ اور کچھ احتیاط ہوتی ہے۔ لڑک پن میں ہم نہ کوئی اصول جانتے تھے، نہ داؤ پیچ، نہ کوئی احتیاط۔ ہم اپنے طور طریقے استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم نے یہی ایک احتیاط سوچی کہ کتوں کی آواز نہ نکلے۔ ہم یہ خیال اپنے اپنے دل میں رکھ کے جا رہے تھے کہ ہم ایک جنگلی بلے کو مارنے جا رہے ہیں۔ ہم اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے جہاں نیچے خشک ندی کا پاٹ اور وہ جگہ تھی جہاں درندہ حملہ کرتا تھا۔ کتوں کے منہ باندھتے ہم نے رسیوں کی گانٹھیں اس طرح رکھی تھیں کہ فوراً کھل جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کلہاڑی تھی، ایک بڑی ٹارچ تھی اور 3 لڑکوں کے پاس چاقو بھی تھے۔ کلہاڑیوں کے دستے لمبے تھے اور پھل چھوٹے۔ ہم نے اس درندے کے زخمی کیے ہوئے ایک آدمی سے اندازاً جگہ معلوم کر لی تھی۔ ہمیں ٹارچیں جلانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ رات کے پچھلے پہر کا چاند پورا تھا۔ چاندنی جس قدر شفاف ہو سکتی تھی اتنی ہی شفاف تھی۔ ہم ذرا دور سے نیچے اترے اور مٹی کی اس دیوار یعنی دندی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھے جس کا سایہ تھا، یعنی ادھر چاندنی نہیں تھی۔ ہمارا ایک دوست بولا، یارو تم میں سے کسی کو بھی ڈر نہیں لگ رہا؟ میں نے سب سے پہلے اعتراف کیا کہ میرے دل پر ڈر بیٹھتا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور بولا، بھائیو ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ ڈر لازمی تھا، ایک تو وہ درندہ نہ جانے کیا تھا، اور ڈر کی دوسری وجہ یہ تھی کہ چاندنی میں وہ جگہ ڈراؤنی لگتی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو دل مضبوط کرنے کو کہا اور ہمارا سب سے آگے والا ساتھی رک گیا۔ آگے بہت بڑا تودا گرا ہوا تھا۔
اگلے ساتھی نے کہا کہ اس تودی کی اوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، صرف ایک آدمی آگے جائے، کیونکہ یہ اگر جنگلی بلّا ہوا تو اتنے سارے آدمیوں اور کتوں کو دیکھ کر سامنے نہیں آئے گا، اکیلے آدمی پر آ جائے گا۔ اگر آ جائے تو کتے فوراً کھولو اور سب پہنچ جاؤ۔ تجویز بہت اچھی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ اکیلا آگے کون جائے؟ کسی رضاکار کی ضرورت تھی۔ ہمارے میزبان نوجوانوں میں سے ایک نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چل پڑا۔ ہم سب کی زبانیں بند ہو گئیں۔ اس سے نہ کسی نے کہا کہ جاؤ، نہ کسی نے کہا کہ نہ جاؤ۔ میرا رد عمل یہ تھا کہ مجھے افسوس ہوا کہ یہ لڑکا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ تمام دوستوں کے دلوں پر افسوس اور صدمے کا بوجھ پڑ گیا تھا۔ میرے دل میں یہ بھی آئی کہ اسے روک لوں اور سب سے کہوں کہ چلو گھر کو چلتے ہیں، لیکن وہ کلہاڑی تھام کر چل پڑا تھا۔ وہ جوں جوں آگے جا رہا تھا، ہمارے دم گھٹتے جا رہے تھے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں اس کی آواز سن رہا تھا۔ ہم سب نے کلہاڑیاں مضبوطی سے پکڑ لیں اور ان رسیوں کی گانٹھوں پر ہاتھ رکھ لیے جن سے کتوں کے منہ بندھے ہوئے تھے۔ ہم حملے کی صورت میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا، ہر طرف دیکھتا تھا، اور وہ ندی کا موڑ مڑ گیا جو زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم اسے آواز دینے سے ڈرتے تھے، اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا۔ ہم بالکل خاموش تھے، کتے بھی چپ تھے۔ خدا خدا کر کے وہ واپس آتا دکھائی دیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہم تک پہنچ گیا۔ کہنے لگا، کچھ نہیں یار، میں تو بہت آگے تک چلا گیا تھا، اب کیا کریں؟ میرا عزیز دوست شہباز اٹھ کھڑا ہوا، بولا، اب میں جاتا ہوں، اور وہ چلا گیا۔ میں دوسروں کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے متعلق بتا سکتا ہوں کہ میرے جسم کا 1/4 خون ضرور خشک ہو گیا تھا۔ شہباز کچھ زیادہ دیر لگا کر آیا۔ اس نے بھی کہا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے مجھے کہا، اٹھ سابو، اب تیری باری ہے۔ میں اٹھا، چلنے ہی لگا تھا کہ اپنے ایک ساتھی نے کہا، وہ کوئی آ رہا ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ خشک ندی کے پار والے کنارے پر دندی کے ساتھ ساتھ کوئی چلا آ رہا تھا۔ کپڑے سفید تھے اور وہ مرد نہیں لگتا تھا، لگتی عورت تھی، لیکن رات کے وقت ایسی جگہ سے اکیلی عورت کا گزرنا قابل یقین نہیں تھا۔ وہ چاندنی میں تھی، لیکن دور ہونے کی وجہ سے چہرہ اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ ہم اسے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ پھر یقین ہو گیا کہ عورت ہے۔ بہت تیز چل رہی تھی، وہ انسان نہیں تھی۔ میں نے اور میرے دوستوں نے سرگوشیوں میں کلمہ شریف اور جو کسی کو زبانی یاد تھا اس کا ورد شروع کر دیا۔ سب نے نظریں اس پر جما رکھی تھیں۔ وہاں بھی تودے گرے ہوئے تھے۔ وہ ایک تودے کے پیچھے سے گزری جیسے غائب ہو گئی ہو۔ رات بالکل خاموش تھی۔ اچانک عورت کی اس قدر بلند اور کرخت چیخ سنائی دی کہ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو، اور فوراً بعد دل اس طرح دھڑکنے لگا جیسے ہتھوڑا چل رہا ہو۔ پھر چیخیں سنائی دیتی رہیں جو ادھر سے آ رہی تھیں جدھر عورت گئی تھی۔ عورت تودے سے آگے آ گئی، لٹو کی طرح اس نے چکر کھائے اور گر پڑی۔ ہم نے ایسی ہرراہٹ سنی جیسے بلی کسی بلی سے لڑتی اور اسے بھنبوڑتی ہے اور دوسری آوازیں نکالتی ہے۔ ہم میں سے کسی نے کہا، کتے کھولو اوئے۔ ہم نے اس آواز پر کتوں کے منہ اور پٹے پلک جھپکتے کھول دیے۔ سب سے پہلے شہباز ادھر کو دوڑا، اس کے پیچھے ہم سب گئے۔ کتے شکاری تھے، اشارے سمجھتے تھے۔ کتے ہم سے پہلے پہنچ گئے اور گری ہوئی عورت پر جا پڑے۔ ہمارے پہنچنے تک وہ عورت سے الگ ہو گئے اور کسی کے تعاقب میں چلے گئے۔ تب ہم نے دیکھا کہ وہ جنگلی بلّا تھا۔ وہ دندی کے شگاف کی طرف جانے کے بجائے ندی کے پاٹ میں آ گیا۔ ہم سب نے نیم دائرہ بنا لیا۔ وہ پیچھے مڑا، پیچھے کتے تھے۔ بیک وقت 2 کتوں نے اسے پکڑ لیا۔ کتے 4 تھے، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ 2 کتوں نے اس کی 2 ٹانگیں پکڑ لیں۔ بلے کی آخری اور بڑی ہی خوفناک آواز سنائی دی، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ کتوں نے اس کی ٹانگیں کھینچ کر جسم سے الگ کر دی تھیں۔
ہم نے کتوں کو پکڑ لیا، بلّا مر چکا تھا۔ اس سے فارغ ہوئے تو عورت کا خیال آیا، وہ وہیں پڑی تھی، اس کے سفید کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے، اگر وہ انسان نہ ہوتی تو غائب ہو چکی ہوتی۔ اس کی نبضیں چل رہی تھیں، ہمیں یقین ہو گیا کہ انسانوں کو زخمی کرنے والا یہی بلّا تھا۔ ہم دیکھ نہیں سکتے تھے کہ عورت کے زخم کہاں کہاں ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے اسے کندھے پر اٹھا لیا، ایک نے مرے ہوئے بلے کو اٹھا لیا، اور ہم میزبانوں کے گاؤں کو بہت تیز چل پڑے۔ تھوڑی تھوڑی دور ہم عورت کو باری باری اٹھاتے تھے۔ گاؤں کوئی 1 میل دور تھا۔ ہم دوڑنے کی رفتار سے چل رہے تھے۔ گاؤں میں داخل ہوئے تو صبح کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی، بہت سے لوگ جاگ اٹھے تھے۔ ہم سب نے زخمی عورت کو باری باری اٹھایا تھا، اس لیے سب کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ ایک میزبان نوجوان کے گھر داخل ہوئے، دیے جلائے گئے۔ گھر کی عورتوں نے سب کو خون میں رنگا ہوا دیکھا تو انہوں نے اپنے سینوں پر 2 ہتھڑ مارنے شروع کر دیے، انہیں تسلیاں دیں اور زخمی کو چارپائی پر ڈالا۔ نمبردار اور چوکیدار آ گیا۔ تھوڑی دیر تک صحن میں بہت سے آدمی آ گئے۔ بوڑھوں نے فوراً زخم دھونے اور مرہم پٹی کا بندوبست کیا، لیکن زخمی عورت ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے پہلے تو پانی مانگا، پھر نہیں فورکراہتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میرے زخموں کو ہاتھ نہ لگانا، میں زندہ نہیں رہوں گی، میری بات سن لو۔ گاؤں کے لوگ بھلا ایک زخمی کو ویسے ہی کیسے پڑا رہنے دیتے؟ وہ کہتے تھے کہ اس کے دماغ پر زخموں کے علاوہ خوف کا اثر ہے۔ مرد باہر نکل آئے، گھر کی عورتوں نے اس کی قمیض اتارنے کی کوشش کی تو اس نے نہ اتارنے دی۔ اس نے بیٹھ کر پانی پیا اور لیٹ گئی۔ عورتوں نے مردوں کو بتایا کہ یہ زخموں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، یہی ضد کرتی ہے کہ میری بات سن لو، نہیں تو سب پچھتاؤ گے۔ ہم سب اندر اس کے پاس چلے گئے۔ عورتوں نے اس کے چہرے سے خون صاف کر دیا۔ وہ خوبصورت عورت تھی، عمر 30 سال سے کم ہوگی۔ اس نے کمزور اور دبی دبی آواز میں بتانا شروع کر دیا کہ وہ اکیلی کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی۔ اس نے اس گاؤں کا نام بتایا جو اس کا سسرال تھا۔ اب وہ وہاں سے آ رہی تھی اور اپنے میکے گاؤں جا رہی تھی جو 3.5 میل دور تھا۔ اس کے میکے اور سسرال میں تقریباً 6 میل کا فاصلہ تھا۔ میں اپنے خاوند کو قتل کر کے آ رہی ہوں، اس نے بات شروع کی اور سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنی قمیص کے نیچے کر کے شلوار کی ناف پر ہاتھ پھیرا اور بولی، چاقو وہاں گر پڑا ہے جہاں سے تم لوگ مجھے اٹھا لائے ہو۔ اس نے یہ نہ پوچھا کہ اسے کس چیز نے زخمی کیا ہے اور کون اٹھا لایا ہے، اور وہ کہاں ہے اور یہ کون سا گاؤں ہے۔ اس نے اجنبی لوگ دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کوئی اور ہی گاؤں ہے۔ وہ تیز تیز بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی آواز دبتی اور سانس ہانپتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کا نام بتا کر کہا، میری لاش اس تک پہنچا دینا اور میرا بیان پولیس کو سنا دینا۔ میرا خاوند بدکار تھا۔ میری برادری کے بعض آدمیوں نے میرے باپ سے کہا تھا کہ میرا رشتہ اس آدمی کو نہ دیں کیونکہ وہ بدکار ہے۔ اس نے اپنے خاوند کا نام بتا کر کہا، وہ مالدار زمیندار ہے، یہاں اس کی بہت زمین ہے اور باپ کا 1 مربع نیری علاقے میں بھی ہے، اس جائیداد کا وہ اکیلا وارث ہے، اسی لیے میرے باپ نے میرا رشتہ اسے دے دیا۔ میرے 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں مر گئے، بڑا اچھا ہوا، وہ زندہ ہوتے تو میں ان کی خاطر اپنے خاوند کے ستم سہتی رہتی۔ اس نے گاؤں کی ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑ رکھا تھا، وہ کافر جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بتایا، میرا باپ اسے سمجھانے بجھانے آیا تو میرے خاوند نے اس کی بے عزتی کر دی۔ میرے باپ کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ میرا باپ تھا، اس لیے میرے اندر غصہ ابلنے لگا۔ باپ چلا گیا تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم نے میرے باپ کی بے عزتی کر کے مردوں والا کام نہیں کیا۔ اس پر ہمارا جھگڑا ہوا اور اس کے بعد ہماری بول چال بند ہو گئی۔ میں اس ہندو عورت سے ملی اور اسے برا بھلا کہا، لیکن اس نے مجھے نوکرانی سمجھ کر بڑی طنز سے کہا کہ تم کون ہو مجھے روکنے والی؟ میں تو مسلمان ہو کر تمہارے خاوند کے ساتھ شادی کر رہی ہوں۔
میں نے گھر آ کر خاوند کو کوسنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور چاقو نکال کر مجھے دھمکی دی کہ اس چاقو سے تمہاری گردن کاٹوں گا اور لاش غائب کر دوں گا۔ میں رو دھو کر چپ ہو گئی، لیکن میرے دماغ میں خرابی پیدا ہو گئی۔ مجھے سوتے جاگتے خون نظر آنے لگا۔ میں خواب میں خون میں نہائی ہوئی لاشیں دیکھنے لگی۔ میں ڈرنے کے بجائے خوش ہوتی تھی۔ آج رات کی بات ہے کہ میری آنکھ کھلی۔ خاوند چارپائی پر نہیں تھا۔ میں تیش میں آ کر اٹھی، کمرے سے نکل کر باہر دیکھا، بڑا دروازہ دیکھا، اس کی زنجیر اتری ہوئی تھی اور بند دروازے کے ساتھ ہی باہر مجھے اپنے خاوند کی آواز سنائی دی۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا، اس کے ساتھ وہی ہندو عورت تھی۔ میں اس عورت کی بے غیرتی پر حیران تھی کہ آدھی رات کو گھر سے آ گئی ہے۔ میرے خاوند نے اسے کہا، اب جاؤ، اس کی یعنی میری فکر نہ کرو۔ میں پاگلوں کی طرح اندر گئی اور خاوند کا وہی چاقو جو بہت بڑا ہے اور اس نے مجھے دکھا کر کہا تھا کہ اس سے تمہاری گردن کاٹوں گا، وہ میں اٹھا لائی۔ ادھر میں دروازے تک پہنچی، ادھر وہ دروازے میں داخل ہوا۔ میں نے پوری طاقت سے چاقو نوک کی طرف سے اس کی گردن کے سامنے مارا۔ چاقو شاید آدھا اس کی گردن میں چلا گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تو میں نے بڑی تیزی سے 3 بار چاقو اس کے پیٹ میں مارا۔ میرے اندر معلوم نہیں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ اس کے گرتے گرتے میں نے اس کا پیٹ چیر دیا۔ وہ گرتے ہی مر گیا ہوگا۔ میں چاقو ہاتھ میں لیے باہر کو دوڑی۔ میں اس بیوہ ہندوانی کو بھی قتل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جا چکی تھی۔ میں پھر اپنے گھر نہ گئی، اپنے میکے گاؤں کو چل پڑی۔ میں اپنے باپ کو یہ بتانے جا رہی تھی کہ تم میں غیرت ختم ہو گئی تھی، مجھ میں غیرت موجود ہے۔ باپ کو بتا کر میرا ارادہ تھا کہ تھانے چلی جاؤں گی، لیکن خدا نے مجھے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ معلوم نہیں یہ بھیڑیا تھا یا کیا تھا جس نے پیچھے سے اچھل کر میری گردن اپنے دانتوں میں لے لی اور پنجے میرے جسم میں اتار دیے۔ میں نے ڈر کر بڑی زور سے چیخ ماری اور ناف سے چاقو نکال لیا۔ میں نے ہاتھ پیچھے کر کے اس درندے پر وار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری گردن کاٹ دی اور میں گر پڑی۔ میرے ہاتھ سے چاقو گر پڑا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کا یہ بیان تیزی سے سنا دیا ہے۔ وہ اتنی تیزی سے نہیں بول سکتی تھی۔ آخر میں اس کی آواز اتنی دب گئی تھی کہ کان اس کے قریب کرنے پڑے۔ پھر وہ ایک لفظ کہتی اور کتنی ہی بار اکھڑی ہوئی سانسیں لیتی، پھر وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی۔ اس نے خراٹا سا لیا اور اس کا منہ آدھا کھلا رہ گیا۔ اس کے جسم میں خون رہا ہی نہیں تھا۔ زندہ کیسے رہتی؟ اس سے آگے جو کہانی ہے وہ پولیس کی تفتیش اور ہم سب کی گواہیاں ہیں۔ چاقو وہاں پڑا مل گیا جہاں جنگلی بلے نے اسے گرایا تھا۔ بلے کو وہ بھیڑیا سمجھ رہی تھی۔ اس کے خاوند کی لاش تھانے چلی گئی تھی۔ اس عورت کی لاش اس کا باپ لے گیا۔ سب کہتے تھے کہ خدا نے اس عورت پر بڑا کرم کیا ہے کہ مر گئی۔ زندہ رہتی تو اسے عمر قید کی سزا ملتی۔ شاید اسے کالا پانی بھیج دیا جاتا۔ وہ اس اذیت سے بچ گئی۔ ہم نے مرا ہوا جنگلی بلہ سارے گاؤں کو دکھایا تھا۔ مولوی، عامل، پیر اور سنیاسی نے بھی دیکھا تھا۔ اب بھی وہ کہتے تھے کہ وہ چیز کچھ اور ہے۔ ہم کہتے تھے کہ وہ یہی بلہ تھا۔ یہ انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور انتقام لے رہا تھا۔ کسی انسان کی محبت میں ناکامی ہو تو وہ خودکشی کر لیتا ہے یا اپنے ماں باپ کی پسند کی شادی کر لیتا ہے، لیکن یہ بلہ درندوں کی نسل سے تھا۔ اس نے انتقامی کارروائی شروع کر دی تھی۔ اس بلے کے مرنے کے بعد لوگ اس راستے سے گزرنے لگے اور کسی چیز نے کسی پر کبھی حملہ نہ کیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔